عزیز سامعین و ناظرین، آج ہمارا تفسیر القرآن کا تیسرا درس ہے۔ تو آج سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے تو مختصر ہے، لیکن اپنی جامعیت اور اپنی دل نشینی کے اعتبار سے ایسی اہمیت کی حامل ہے کہ اس نے پوری نوع انسانی کی تاریخ کو ہی موڑ کر رکھ دیا۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں، جس طرح فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، اس کے علاوہ ام القرآن اور السبع المثانی اور الشفاء وغیرہ۔ الفاتحہ کہتے ہیں کہ رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی۔ اگر سورۃ الفاتحہ کہ یہ ایسی سورت ہے جو رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی ہے۔ فاتحۃ الکتاب کہ قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی چابی ہے۔ ام القرآن یعنی کہ حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع ہے۔ السبع المثانی کہ یہ ایسی صورت ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس طرح اس کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام السبع المثانی بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کا مشہور نام الشفاء بھی ہے، اس لیے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ جس کے ذریعے ظاہری و باطنی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ اس کا جو آغاز ہے یہ الحمد سے ہوتا ہے، یعنی کہ الحمد سے آغاز کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی سالک کوئی معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے جب کوئی اس راستے پر جو چلتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جس رب تک پہنچنا ہے پہلے اس کی جو ہے نا وہ حمد کو جو ہے نا وہ بیان کر لیا جائے، اس لیے کہ اسی کی توفیق سے جو ہے نا وہ اس راستے پر انسان جو ہے نا وہ گامزن ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کا جو نام الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، یعنی یہ پورے کلام پاک کا آغاز سب سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد آپ کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے آغاز کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ انسان کی زبان سے سب سے پہلے جو الفاظ اور جو آیت مبارکہ جو کلام کا جو ہے نا وہ آغاز ہوا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ کو قرآن کریم کے ابتدا میں رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو درجہ بدرجہ کمال پر پہنچانے والا ہے، یعنی تمام جہانوں کی جو پرورش کرنے والا ہے، یعنی کہ حقدار تعریف اور حمد کا وہی ذات ہو سکتی ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہو، تمام جہانوں کو رزق فراہم کرنے والا ہو، تمام جہانوں کی تخلیق فرمانے والا ہو۔ پھر عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم یعنی کہ ایک جہاں کو کہتے ہیں۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری کے اندر ایک روایت حضرت وہب علیہ رحمہ آپ سے روایت آپ نے لی ہے کہ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 18,000 تقریباً 18,000 عالم 18,000 جہاں تخلیق فرمائے ہیں، اور ان عالموں میں سے ان جہانوں میں سے ایک عالم دنیا بھی ہے، یعنی کہ جتنے بھی جہاں ہیں جتنے بھی عالم ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، ان کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس لیے جو ذات اتنی بڑی ہو، جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی جو ذات ہو، تو پھر وہی ذات مستحق ہے
کہ اسی کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اسی کے جو ہے نا وہ ذکر کیا جائے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، کہ جو مہربان بھی ہے رحم والا بھی ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ میں بعض جو کہتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا جو ہے نا وہ حصہ ہے، تو یہاں پر الرحمن الرحیم یہ ذکر فرما کر دوسری آیہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کی، تو یہ بتا دیا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورۃ فاتحہ کا جو ہے نا وہ حصہ نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک الگ مستقل سورہ نمل کا جو ہے نا وہ ایک آیت مبارکہ کا جو ہے نا وہ حصہ ہے، سورہ فاتحہ کا جو ہے نا وہ حصہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر الرحمن الرحیم یعنی کہ یہ دوبارہ جو ہے نا وہ مکرر جو ہے نا وہ ذکر نہ کیے جاتے، اس لیے کہ دو جنسوں کا ایک جگہ یعنی دوبارہ آ جانا یہ خلاف جو ہے نا وہ قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر فرمایا الرحمن الرحیم۔ ایک توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ کسی بھی صورت کے آغاز کے اندر جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اسماء گرامی ہیں، تاکہ محبوب اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ مسلمانوں کا مومنین کا جو ہے نا وہ محبوب ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اور محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنے محبوب کا بار بار ذکر کیا جائے، اس لیے یہاں پر الرحمن الرحیم جو ہے نا وہ ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ یوم جزا کا جو ہے نا وہ مالک ہے۔ اب مالک کس کو کہتے ہیں؟ مالک اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی سلطنت میں جو چاہے وہ کرے، جب چاہے وہ کرے، اپنی سلطنت کا نظام اپنی مرضی سے چلائے، اس کو مالک کہتے ہیں۔ اب مالک فرما کر ان کا بھی جو ہے نا وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ رد کیا گیا، جو کہتے ہیں کہ گناہ گار کو سزا دینا یہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ مجبوراً اللہ رب العالمین کو جو ہے نا وہ سزا دینی پڑے گی گناہ گاروں کو۔ یہ ان کا جو ہے نا وہ رد ہے کہ مالک وہ اپنی سلطنت میں جیسے چاہے احکامات صادر فرمائے، وہ اللہ رب العالمین ساری سلطنت کے نظام چلانے میں وہ مختار کل ہے، اس لیے جس کو چاہے وہ بخش دے اور جس کو چاہے وہ بغیر حساب کے جو ہے نا وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اس کو بغیر حساب کے جزا بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ مالک ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر دن کا مالک نہیں، اسی دن کا جو ہے نا وہ مالک ہے تو ہر دن کا مالک۔ اصل میں یہ تھا کہ خصوصیت کے ساتھ اس دن کا جو مالک ہونے کے بارے میں فرمایا وہ اس لیے تاکہ میرے بندوں کے ذہن میں اس دن کا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ یقین ہو جائے، یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ ایک خاص دن ہے۔ اب یوم کس کو کہتے ہیں؟ یوم طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے اس کو یوم اہل عرب جو ہے نا وہ یوم کہتے ہیں، اور طلوع آفتاب سے یعنی سورج کے طلوع ہونے سے لے کر وہاں سے لے کر کا وقت اور یہاں تک غروب آفتاب تک کا وقت۔ اب فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک۔ اب سورج کے نکلنے سے لے کر غروب تک یہ دن یہ یوم کہلاتا ہے۔ اب قیامت کے دن سورج تو نہیں ہوگا، لیکن اس وقت کے اوپر دلالت کرنے کے لیے یوم کا لفظ جو ہے نا وہ فرمایا، یعنی کہ مالک یوم الدین کے حساب کے وقت کا جو ہے نا وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ اب دین سے مراد جو ہے نا وہ حساب و کتاب، جزا و سزا، جو اچھے عمل کریں گے ان کو جزا دی جائے گی، جنت عطا فرمائی جائے گی انعام کے طور پر، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جو بادشاہی ہے یہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ فرمایا مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد کچھ احکامات مسائل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جس کو تمام نمازوں میں جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے۔ اب امام کے اوپر
اور جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے اس کے اوپر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن مقتدی کے لیے جو ہے نا یہ پیچھے قرات کرنا، امام کے پیچھے قرات کرنا، یہ ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، بلکہ جب امام قرات کر رہا ہو، چاہے جہری نماز ہو یا سرن، مقتدی پیچھے جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ خاموش رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کیا کرو، خاموشی اختیار کرو، وَأَنصِتُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اس لیے مقتدی کے اوپر جو ہے نا وہ لازم ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت جو ہے نا وہ خاموشی جو ہے نا وہ اختیار کی جائے، اس کو سنا جائے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اس سے مراد امام کی جو ہے نا پڑھنا سورہ فاتحہ اور تنہا نماز پڑھنے والے کا ہے۔ مقتدی کے لیے حضور نے یہ فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قرات ہی جو ہے نا وہ مقتدی کی جو ہے نا وہ قرات ہے۔ جب امام نے قرات کر لی تو سمجھ لیجئے مقتدی کی بھی ہو گئی۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں مقتدی کو پیچھے پڑھنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام کو مقتدی رکوع میں پاتا ہے تو اس صورت میں تو مقتدی کی پھر جو ہے نا وہ قرات رہ گئی نا، تو لیکن جو ہے نا وہ قرات شمار ہوگی، وہ مقتدی جو ہے نا دہراتا نہیں ہے، اس لیے کہ امام نے قرات پہلے کر چکا ہوا ہے۔ جب امام کی ہو گئی تو مقتدی کی بھی جو ہے نا وہ ہو گئی۔ اب اسی طرح یہ بھی ایک اعتراض جو ہے نا اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ جب اللہ اکبر اور تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ اور تشہد یہ مقتدی بھی پیچھے پڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ امام بھی جو ہے نا وہ پڑھتا ہے، اور اب جو قرات کے اندر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے بھئی مقتدی جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جب کوئی رعایا میں سے یا غلاموں میں سے کوئی بادشاہ کے دربار کے اندر دنیاوی اعتبار سے بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی گروہ کوئی لشکر جو ہے نا وہ اکٹھے ہو کر جو ہے بادشاہ کے دربار میں جائیں، سلام و آداب تو سارے کرتے ہیں لیکن کلام کی اجازت صرف ایک بندے کو جو ہے نا وہ ہوتی ہے جو خاص ان کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سلام و آداب سارے بجا لاتے ہیں، سلام بھی اور آداب بھی سارے کرتے ہیں۔ اب سلام و آداب کیا ہے؟ رکوع و سجود اور تسبیحات وغیرہ یہ آداب کہلائیں گی، اور تشہد جو ہے نا یہ سلام ہے۔ اس لیے یہ وہ سارے یعنی مقتدی بھی کریں گے، امام بھی کرے گا، لیکن قرات جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا وہ کلام جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ امام ہی کرے گا۔ جب امام نے کر لیا تو وہ سمجھ لیجئے وہ سب نے جو ہے نا وہ کر لیا، سب کی طرف سے جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی جو ہے نا وہ بے شمار جو ہے نا اس کے فضائل کے اوپر جو ہے نا وہ احادیث وارد ہوئی ہیں، جس طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور سلام و دعا کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشارت کو قبول فرمائیے، آپ کو خوشخبری ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی پیغمبر کسی رسول کو یہ 2 نور عطا نہیں فرمائے گئے۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 نور ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات، یہ جو ہے نا وہ نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، یہ خوشخبری جو ہے نا وہ قبول فرمائیے۔ جی یہ تھی جی چند آیات کی سورۃ الفاتحہ کی جو ہے نا وہ تفسیر، اس کے احکامات، اس کے مسائل اور اس کے اسماء وغیرہ جو ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔